سورہ جمعہ میں ایک آیت آتی ہے. اس آیت کا ایک ظاہری ترجمہ یہ ہے کہ جب تمہیں جمعے کے لیے بلایا جائے تو اپنی خرید و فروخت کو چھوڑو اور ذکر کی طرف دوڑو. امام صادق کی بارگاہ میں ایک شخص بیٹھا, ہم کو نام تھا اس کا سہل ابن سعید. اس نے کہا مولا یہ جو سورہ جمعہ میں آیت ہے کہ جب تمہیں جمعہ پکارے تو فوراً اس ذکر کی طرف دوڑو. سہل بن سعد نے کہا مولا یہ کیا اشارہ کیا جا رہا ہے, جبکہ آپ کے جد نے فرمایا ہے کہ جب بھی مسجد کے لیے جاؤ وقار کے ساتھ جاؤ, رک رک کے جاؤ, اطمینان سے جاؤ, ٹہر کے چلو. وہاں کہہ رہا ہے کہ عبادت کے لیے جاؤ تو وقار کے ساتھ جاؤ. یہاں خدا کہہ رہا ہے کہ جب جمعہ کی طرف دوڑو تو پھر اس ذکر کی طرف دوڑ کے جاؤ. مولا نے فرمایا تھا کہ ہمارے گھر کی سیرت یہ ہے کہ اتنا خوف نہ دلواؤ کہ وہ رحمت سے نا امید ہو جائیں, اور اتنی امید نہ دلواؤ کہ وہ بے عمل ہو جائیں. کیا بات ہے. ملاقات امام سے کیسے نہیں ہو سکتی؟ ملاقات ہو سکتی ہے. اب طریقہ ملاقات سنیے گا اور اجازت دیجیے گا. امام سے ملاقات, امام ہمارے دور کی حجت, ہم اس مولا کی ریت ہیں. امام کا ظہور, نشانیاں پوری, بہت بڑی بڑی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں کہ بیت اللہ کے قریب بلال کے نام پہ ایک مسجد ہوگی, گرا دی جائے گی, گرا دی گئی. اس پہ ایک بادشاہ جس کا نام ایک جانور کے نام پہ ہوگا وہ اپنا محل بنائے گا. فہد چیتے کو کہا جاتا ہے, اس نے اپنا محل بنا لیا. ایک نفس زکیہ کا قتل ہوگا, یمن سے یمانی خروج کریں گے, سفیان لشکر خروج ہوگا, بڑے بڑے بال لمبی لمبی داڑیوں والے لوگ گردنیں کاٹیں گے اللہ کے نام پہ. آپ پڑھیں تو صحیح علامات ظہور امام, آپ علامات ظہور امام پڑھیں, آپ کو ایسے لگے گا جیسے آج کے دور کی بات ہو رہی ہے. فرمایا یہ ساری مکمل نشانیاں ہیں امام کے ظہور. مولا اس دور میں آپ کے شیعوں کو کیا کرنا چاہیے؟ امام نے کہا ہمارے ساتھ توسل. امام سے ملاقات کی خواہش. مولا آپ کے ناصر ہونے کے لیے, آپ کا سپاہی بننے کے لیے سب سے زیادہ ضروری کیا ہے؟ امام نے فرمایا سب سے زیادہ ضروری یہ ہے امام سے ملاقات کی تمنا. ملاقات کی تمنا دل میں ہو, کاش میں مولا سے مل لوں, کاش میں مولا سے مل لوں. فرمایا بس وہ کاش ذہن میں لے کے آئے, ہم مل لیں گے. لیکن وہ کاش لے کے آئے. کاش ہے حسرت کا نام. حسرت امید کو پورا کر دیتی. امام نے فرمایا حسرت ہو اور پھر یقین ہو کہ میرا مولا مجھ سے ملے گا. جیسا کہ ایک شخص نے کتابوں میں ساری نشانیاں پڑھی کہ امام کہاں پہ ہوتے ہیں, چلا گیا جگہ جگہ جہاں جہاں نشانیاں تھیں وہاں پہ چند دن گزارتا 6 ماہ ہو گئے. 6 ماہ ہو گئے امام سے ملاقات نہیں ہوئی. کبھی کربلا میں, کبھی بقیہ جائے, کبھی مسجد کوفہ میں بیٹھے, جگہ جگہ ہونے کے بعد جب امام سے ملاقات نہیں ہوئی تو آخر تنگ آ کے یہ سوچ کے گھر کی جانب چلا کہ اب تو بچے بھی مقروض ہو گئے ہوں گے, اب تو گھر کا چولہا بھی بند ہو گیا ہوگا, پیچھے بچے بھوک سے مر رہے ہوں گے. یہ سوچتا ہوا کربلا سے نکل رہا تھا, یہ ایک شخص اس کے ساتھ نکلا. زیارت امام کو آئے تھے, واپس جا رہے ہو؟ واپس جا رہا ہوں. کہاں سے جاؤ گے, خشکی کے رستے یا فرات کے رستے؟ کہنے لگا میں بصرہ کا رہنے والا ہوں, میں خشکی کے رستے جاؤں گا. آپ کہاں سے جائیں گے؟ اس شخصیت نے کہا میں جاؤں گا فرات کے رستے سے. اچھا تو بصرہ جا رہا ہے تو وہاں پہ جانا, وہاں پہ ایک اوزان نامی شخص ہے, اس کو میرا ایک پیغام اور ایک میری امانت دے دے گا. اس نے کہا جا تو اسی شہر میں رہوں, امانت جو ہے وہ دے. انہوں نے 400 دینار ہاتھ پہ رکھے, فرمایا اس کے گھر جانا, اس کے دروازے پہ دستک دینا, وہ اندر سے نکلے گا, اس کے ہاتھ خون سے بھرے ہوئے ہوں گے, پریشان نہ ہونا, وہ اندر جانور ذبح کر رہا ہوگا. اب دیکھیں معرفت ہوتی ہے, وہ جانور ذبح کر رہا ہوگا, اسے سلام کہنا, سلام کہہ کے یہ 400 دینار اسے دینا. 400 دینار پکڑ کے اگر وہ پوچھے کہ تجھے کس نے دیے تو کیا کہوں؟ کہنا کہ حقدار نے تیرا حق
اپنے ذریعے سے تجھ تک پہنچایا ہے. کہہ کے وہ گھوڑے پہ سوار ہو کے جانے لگے. اس نے پیچھے سے واضح کہا اگر وہ پوچھے کہ نام کیا ہے. امام نے گھوڑے سے رخ انور کو پیچھے کہہ دینا کہ ناہیہ مقدس. میرے مولا کا نام ہے ناہیہ. ناہیہ مقدس امام کا نام ہے. زیارت ناہیہ نوحہ پڑھنے والا. ناہیہ مقدس سے سلام بھیجا ہے. سوچ کے چلا گیا وسلام پہنچا, دروازے پہ دستک دی, اذان کا گھر پوچھا, دروازے پہ دستک دی, اندر سے اذان نکلا, ویسے ہی ہاتھ خون سے بھرے ہوئے. اب اس کے ہاتھ خون سے بھرے, اس نے باہر اجنبی کو دیکھا تو ہاتھ چھپانے لگا. اسے کہنا پریشان نہ ہو, مجھے پتا ہے تو جانور ذبح کر رہا ہے. خوش ہو کے متوجہ ہوا, اچھا تو کیوں آئے ہو؟ کہنے لگا یہ 400 دینار ہیں, کربلا سے آ رہا تھا, کسی نے تیرے نام دیے. کس نے دیے ہیں؟ پتہ نہیں. کہہ رہا تھا کہ اس سے کہہ دینا کہ تیرا حق میں نے حقدار کے ذریعے سے اپنے ہاتھ سے تجھ تک پہنچایا ہے. نام پوچھا تو کوئی ناہیہ مقدس کہہ رہا تھا. ناہیہ مقدس کا نام تھا. الٹے پاؤں وہ اندر گیا, اندر جا کے وضو کیا. وضو کا کے دروازے پہ آ کے ہاتھ جوڑے. ہاتھ جوڑے, مجھے وہ آنکھیں چومنے دے جس سے تو نے مولا کو دیکھا ہے. مجھے وہ ہاتھ چومنے دے. اس نے کہا کس مولا کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا عزت امام کی قسم ہے, ابھی اسی رات میں نے مولا سے کہا تھا کہ مولا مجھے 400 دینار چاہیے. ایک ہی رات میں دعائیں سن لی بطول کے بیٹے. تڑپ گیا گھر جا کے, کر گیا جا کے مولا 6 مہینے ہو گئے مجھے شہر شہر کی گلیوں میں پھرتے ہوئے. مولا بتا کے کیوں نہیں آئے؟ روتا ہوا بستر پہ سو گیا. یا ناہیہ مقدس کا ہاتھ اس کے سر پہ آیا. امام نے بیدار کیا, لبیک یا حجت کہہ کے اٹھا. امام نے فرمایا اسے گھر بیٹھے کو اتنا یقین تھا کہ میں بھیجوں گا. اس نے دوسری آس نہیں رکھی. اس نے میرے علاوہ کسی سے مانگا بھی نہیں. کسی اور کے دروازے پہ نہیں گیا کہ اگر مولا نہ بھیجے تو تو دے دینا. اسے پتا تھا کہ میں بھیجوں گا. اور تو 6 مہینے میں کسی ایک شہر میں رکا ہی نہیں. تو مجھے دنوں میں تلاش کرتا رہا. امام نے کہا میں ملاقات کرتا ہوں معرفت کے مطابق. کوئی مجھے کتنا سوچتا ہے. 313 کی ایک نشانی بتائی جاتی ہے, اس کے بارے میں ایک بات ضرور کہوں گا. 313 کہا جاتا ہے اور اکثر فوراً اگلا سوال یہ آتا ہے کہ ابھی 313 ہی نہیں ہوئے. تو وہ 313 کی جو بات ہو رہی ہے حضور, وہ 313 امام کے لشکر کی نہیں, امام کے لشکر کے کمانڈر کی تعداد 313 ہے. ناصرین امام 313 نہیں. ناصرین امام ہزاروں میں ہوں گے, لاکھوں میں ہو سکتے ہیں. 313 لشکر کے سپہ سالار ہیں. اور وہ جو 313 ہیں ان میں مال کے اشتر بھی ہیں, ان میں کمبر بھی ہے, ان میں میسم تمار بھی ہے, ان میں عمار یاسر بھی ہے. یہ ہے میرے مولا کا لشکر. مال کے اشتر کا سٹیٹس کیا ہے؟ یہ مولا علی کی فوج کا چیف آف آرمی سٹاف ہے. جو وہاں سپہ سالار ہو یہاں سپاہی ہے. تین 313 امام کے کمانڈر ہوں گے. ان 313 جو امام کے سپہ سالار ہیں ان میں 50 تعداد ہے خواتین کی. ان کی نشانی کتابوں میں یہ لکھی ہے کہ وہ عورتیں, ان کے حوصلے پہاڑ سے زیادہ سخت ہوں گے. وہ امام کے لشکر میں شامل ہوں گی. اب پوری ممبر کی ذمہ داری کے ساتھ جتنا میں نے اپنی معرفت کے مطابق اس مولا کی معرفت کے لیے جتنے بھی ذخائر حاصل کرنے کی کوشش کی ہے, ان میں ایک روایت تواتر کے ساتھ نقل ہوئی ہے. امام نے فرمایا, کیونکہ میں اس ٹائم سرزمین برطانیہ میں آپ سے مخاطب ہوں تو یہ جملہ میں کہنا ضرور چاہوں گا کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے روایت کو پڑھا کہ امام نے فرمایا کہ ایک جماعت میری نصرت کے لیے وہاں سے آئے گی جو مغرب کی تہذیب میں پلے ہوئے ہوں گے. اور عارفین نے اس کی نشانی بیان کی ہے کہ یہ یورپ میں مقیم
امام حسین کے عزادار اور محبین ہیں جن کی طرف امام نے اشارہ کیا ہے، تاکہ وہ ایک لمحے کے لیے بھی یہ نہ سوچیں کہ اگر ہم اسلامی ملک میں نہیں تو شاید ہم مولا کی لشکر میں شامل نہیں ہیں۔ امام نے اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی کو یہاں بیان کر دیا۔ اب امام کی طرف بلایا جائے گا، اب ہم نے امام کی طرف جانا کیسے ہے؟ وقت بہت زیادہ ہوگا لیکن مجھے 5 یا 7 منٹ کی اور مہلت دیں گے تاکہ میں اپنے بات سے کہوں۔ زمانے میں ظاہر ہوں گے نشانیاں، تفصیلات کا وقت نہیں، کون کون سی نشانی جو پوری ہو چکی۔ امام آئیں گے، اذان ہوگی، امام کے آتے ہی سائنس کا پہیہ رک جائے گا۔ یہ سائنس کی ساری ترقیاں دم توڑ دیں گی۔ پیچھے سے زیادہ وولٹیج آ جائیں تو آگے لائٹ جل جاتی ہے۔ کثرت نور، حقیقت کبریائی، زمانے کی ہر ترقی کو ایسے روک دی کہ زمانہ بالکل ایسے رک جائے گا جیسے بستر گرم رہا تھا اور کنڈی ہلتی رہی تھی۔ کائنات پہ کنٹرول ہوگا وارث کا۔ ملائکہ کی فوج زمین پہ اتر آئے گی، صدا دی جائے گی، بیت اللہ سے ایک اذان اٹھے گی۔ امام ہوا کو حکم دیں گے کہ جو 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 زبان سمجھتا ہے اسے اس کی زبان میں جا کے بتا کہ امام آ گئے ہیں۔ ہوا ٹرانسلیٹر کا کردار ادا کرے گی۔ جو زبان سمجھتا ہے، فارسی والے کو، عربی والے کو، اردو والے کو، انگلش والے کو، اس آواز میں مولا کی صدا کو پہنچایا جائے گا۔ امام نے فرمایا کہ اس وقت سب سے پہلا امتحان ہوگا شیعت کا۔ اب یہ دیکھیے، کوئی بھی وقت امام کی صدا آ سکتی ہے۔ ہر رات کو یہ سوچ کے باوضو ہو کے سونا چاہیے کہ شاید آج رات ہمارا مولا ہمیں بلا لے، ہمیں پکار لے۔ امام نے فرمایا کہ اس ٹائم سب سے پہلا امتحان ہوگا۔ پہلا امتحان کیا ہوگا؟ جو امام کے ظہور پہ مکمل یقین رکھتے ہوں گے اور امام کی مکمل معرفت کے ساتھ ہمکنار ہوں گے، جب امام کی صدا سنیں گے وہ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے، یہ نہیں سوچیں گے کہ جانا کیسے ہے۔ سرکار جب خطبہ دیا جاتا ہے تو خطبے میں جب امام کا نام آتا ہے تمام معصومین کے نام پہ آپ بیٹھے رہتے ہیں، جب امام کا نام آتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ کھڑا ہونا عزت کی وجہ سے نہیں، اگر عزت کی وجہ سے کھڑا ہونا ہوتا تو اس کے نام پہ کیوں نہیں کھڑے ہوئے جس کے نام پہ نبی بھی کھڑا ہو جاتا تھا؟ پھر ہر نام پہ کھڑا ہونا چاہیے تھا نا۔ امام کے نام پہ فوراً کھڑے ہونے کا حکم اس لیے ہے کہ یہ نام اتنا تمہیں معرفت پہ بلند لے جائے کہ جب بھی یہ نام پکارا جائے تم نصرت کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ پھر تمہارے پاس یہ نہ ہو کہ شاید جانا ہے تو کیسے جانا ہے۔ اب قرآن کے اندر 2 طرح کے لطف پائے جاتے ہیں، ایک قرآن اپنا ظاہری تاثیر رکھتا ہے اور ایک قرآن ایک باطنی تاثیر رکھتا ہے۔ ظاہری تاثیر کی جاتی ہے جیسے میں نے کہا کہ معرفت عامہ اور معرفت خاصہ، عوام کے لیے معرفت۔ قرآن اپنے معنی کاری کو دیکھ کے قرآن معنی اگلتا ہے۔ جملہ اپنے سر سے گزارا، میں دوبارہ کہہ دیتا ہوں، قرآن کاری کو دیکھ کے اپنی معنی کو ابھارتا ہے۔ استاد منیر نیازی کا یہ بڑا خوبصورت جملہ ہے، وہ کہتے ہیں قرآن کی آیتیں اتنی حسین ہیں کہ یہ بے ضمیر لوگوں سے پردہ کرتی ہیں، چھپ جاتی ہیں۔ سامنے شخص بے ضمیر ہو تو آیت اپنا آپ چھپا لیتی ہے، وہ آیت صرف اسے ظاہری متن دیتی ہے جو وہ لینا چاہتا ہے۔ کہ بلا قرآن میں آیت ہے، خدا قرآن میں کہتا ہے اس قرآن میں مومنین کے لیے شفا ہے، ظالمین میں خسارے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ جو جو اٹھانا چاہے گا قرآن وہ دے گا۔ اب قرآن کی ایک ایک آیت کئی معنی رکھتی ہے۔ اب جیسا کہ سورہ جمعہ میں ایک آیت آتی ہے، اس آیت کا ایک ظاہری ترجمہ یہ ہے کہ جب تمہیں جمعے کے لیے بلایا جائے تو اپنی خرید و فروخت کو چھوڑو اور ذکر کی طرف دوڑو۔ امام صادق کی بارگاہ میں ایک شخص بیٹھا تھا، اللہم صلی علی محمد علیہ۔ بس یہ آخری روایت پڑھوں گا اور میں آپ کی زحمت تمام کروں۔ نام تھا اس کا سہل ابن سعید۔ اس نے کہا مولا یہ جو سورہ جمعہ میں آیت ہے کہ جب تمہیں جمعہ پکارے
تو فوراً اس ذکر کی طرف دوڑو. مولا اس میں یہ کیوں نہیں کہا گیا کہ جب تمہیں جمعے کی اذان کی بلائے؟ نودی الصلاۃ میں یوم الجمعہ، تمہیں جمعہ پکارے اپنی طرف. اذان اور ہوتی ہے، ندا اور ہوتی ہے. قرآن میں اذان کا لفظ موجود ہے، لیکن یہاں کہا گیا کہ جب تمہیں جمعہ بلائے تو پھر فوراً چھوڑ دو اور ذکر کی طرف دوڑو. سہل بن سعد نے کہا مولا یہ کیا اشارہ کیا جا رہا ہے، جبکہ آپ کے جد نے فرمایا ہے کہ جب بھی مسجد کے لیے جاؤ وقار کے ساتھ جاؤ، رک رک کے جاؤ، اطمینان سے جاؤ، ٹہر کے چلو. وہاں کہہ رہا ہے کہ عبادت کے لیے جاؤ تو وقار کے ساتھ جاؤ. یہاں خدا کہہ رہے کہ جب جمعہ کی طرف دوڑو تو پھر اس ذکر کی طرف دوڑ کے جاؤ. امام نے فرمایا یہ جو جمعہ ہے یہ ہے ہمارے آخری بیٹے کا نام، اور خدا کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ جب تمہیں ہماری آخری حجت پکارے پھر دنیا کو چھوڑ کے ذکر کی طرف دوڑ کے جاؤ، پھر اس ذکر کی طرف دوڑو. امام بلائیں گے اور ہمیں امام کے لشکر میں شامل ہونے کے لیے. اگر جس نے اٹھ کے سوچا کہ آواز تو آئی، جاؤں کیسے، ٹرین سے، جہاز کا ٹکٹ لوں، کیسے پہنچوں گا، بس جس نے یہ سوچا کیسے، وہ رہ گیا. جس نے اٹھتے ہی کہا لبیک یا ابن رسول اللہ، امام کہتے کہ بس جس نے اٹھتے ہی ہم پہ اتنا یقین، یہ پریکٹس ہے، یہ جو ہے یہ ہم امتحان سے گزرے، یہ ہے ہم نے نصرت کی تیاری کرنی. اس ٹائم پہ ہم نے یہ سوچ لینا کہ جب بھی آواز آئے ہم نے سوچنا نہیں، ہم نے لبیک کہہ کے اٹھنا ہے. حبیب نے پوچھا نہیں تھا کہ 10 محرم کو لڑنا کیسے ہے. ایک رات امام حسین نے جو کربلا کے 72 کو بلایا تھا، یہ اپنے آخری بیٹے کے انقلاب کی تیاری امام دکھا رہے تھے. انہوں نے بھی یہ نہیں پوچھا کہ 72 9 لاکھ سے کیسے لڑیں گے. مجھے شب عاشور حسین کے کسی صحابی کا مولا حسین کے سامنے سوال دکھائیں، وضاحت پہ دکھائیں کہ مولا کیسے لڑیں گے، کیسے جائیں گے، پہلے کون جائے گا، بعد میں کون جائے گا. انہیں خبر تھی ہم نے ہے حجت کی اطاعت کے لیے رکنا. بس یہ پیغام سنیے اور یہی کلام ہے. امام فرماتے یہ ہے ہمارے شیعہ کی سب سے بڑی، میرے ناصر کی سب سے بڑی نشانی. جب صدا دی جائے گی وہ پہلے اپنے آپ کو تیار کر چکا ہوگا، صدا پہ اٹھے گا، لبیک کہے گا. مولا کہتے اس کے لبیک کہنے کی دیر ہے، میں ہوا کو اس کا مسخر کروں گا. مجھے عزت آل محمد کی قسم، مجھے زمانے کے فتوے روک رہے ہیں، ورنہ میں امام کے ناصروں کی وہ علامات دکھاؤں کہ بنی اسرائیل کے نبیوں کے پاس وہ موجے نہیں جو امام کے سپاہیوں کے پاس موجے ہوں گے، کہ وہ کس کس چیز پہ قدرت رکھیں گے، کتنے قادر ہو جائیں گے. امام فرماتے صرف وہ لبیک کہہ کے اٹھے گا، لبیک کہہ کے اٹھنا ہوگا. ہوا جبریل کی طرح اپنا دوش اس کے قدموں پہ رکھے گی. اس کا پہلا قدم صحن میں ہوگا، دوسرا فضا میں ہوگا، تیسرا بیت اللہ میں ہوگا. پہنچ گیا، اب وہاں پہنچ گیا، امتحان ختم، لشکر میں شامل نہیں. اگلے امتحان اور زیادہ باریک ہے. اب اگلا امتحان کیا ہوگا؟ امام فرماتے ہیں کہ امام سب سے پہلا جو کام کرے گے انتقام، کیونکہ یہ منتقم اللہ کا انتقام لینے والا، حسین کا انتقام نہیں، اللہ کا، کیونکہ حسین ہے سار اللہ، اس نے لینا ہے اللہ کا انتقام. اللہ کا انتقام لے گا. اور معصوم فرماتے کہ انتقام شروع ہوگا مدینہ سے. کاٹ دیا جاؤں، مار دیا جاؤں، منبر پہ آل محمد کا حق بیان کرنے لگا ہوں. امام فرماتے ظلم بھی مدینے سے شروع ہوا تھا، انتقام بھی مدینے سے شروع ہوگا. آئے گا قبر رسول پہ حجت، سلام کرے گی اپنے جد کو، جد کو سلام کرنے کے بعد دائیں بائیں کی قبروں سے غاصبان زہرا کو نکالا جائے گا.
इंतकाम शुरू हो रहा है रसूल के बेटे का, इंतकाम शुरू होगा गासिबान ज़हरा से, क्योंकि जो आया है ये वारिस ज़हरा बन के आया है। वारिस का काम होता है सबसे पहले उस मिरास का इंतकाम ले। इमाम सबसे पहले गासिबान ज़हरा को उठाएंगे। अब है शियों का इम्तिहान। शियों का इम्तिहान सुनने लगो जो नासरीन इमाम होंगे। दूसरा सबसे बारीक इम्तिहान, इमाम उन्हें कब्रों से निकालेंगे, निकाल के उनके सर के बालों के साथ उन्हें एक दरख्त के साथ लटकाया जाएगा। वो दरख्त होगा सूखा हुआ। उनकी लाशें जब लटकेंगी वो दरख्त सरसब्ज़ और शदाब हो जाएगा। उसकी टहनियां अपने पत्तों को बाहर निकालना शुरू कर देंगी, पत्ते अपनी कलियों और फूलों को निकालेंगे, शगुफे खिल जाएंगे। इमाम की सदा पे लब्बैक कहने वालों में चंद दिल में सोचेंगे हम तो बुरा कहते थे, अभी ये दिल में सोचेंगे या तलवार गर्दन पे आ जाएगी कि यहां भी आके अभी सोच ही रहे हो। दूसरी नुसरत की तैयारियों में से क्या, आले मोहम्मद के दुश्मनों पे सोचना नहीं, इन पे नहीं सोचना। लानत करते हुए ये नहीं कहना साहिब हमारे लानत करने से क्या होता है, हो सकता है। एक शख्स ने मेरे बादशाह से आगे पूछ लिया था मौला लैलतुल कद्र क्या है, फरमाया एक रात है। मौला फजीलत क्या है, फरमाया कुरान उतरा था। मौला और फजीलत क्या है, फरमाया कज़ाए उम्री अदा होती है। मौला एक फजीलत क्या है, फरमाया एक नमाज पढ़ो 1000 महीनों की नमाज से बढ़ जाती है। बार बार ये बंदा सवाल बदलता गया, इमाम जवाब बदलते गए। इस जगह मौला अगर कोई बंदा अपनी जिंदगी में इस रात को ना पा सके, फरमाया यतीम के साथ अच्छा सलूक किया करो, शब कद्र का सवाब मिलेगा। मौला ये मौका भी ना मिल सके, फरमाया हमसाये को खाना खिला दिया करो, शब कद्र का सवाब मिलेगा। मौला ये मौका भी ना मिल सके, फरमाया किसी यतीम के सर पे हाथ रख दिया करो, शब कद्र का सवाब मिलेगा। ये बार बार पूछ रहा मौला ये मौका भी ना मिले, ये मौका भी ना मिले, ये मौका भी ना मिले। इधर दहलीज से बतूल आ गई, फर्जंदे बतूल का सच सुनना चाहता फिर सुन। कुरान में लैलतुल कद्र हमारी दादी ज़हरा का नाम है। रात को सोते वक्त बतूल के दुश्मन पे लानत भेजा कर, सारी रात मुझे लैलतुल कद्र का सवाब है। आप जी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अब दलील क्या दी जाती, मैंने अक्सर शिया पढ़े लिखे व्हाइट कॉलर लोगों को यह कहते हुए सुना है। जदीद दौर का शिया फौरन सवाल करते नहीं सरकार देखें अगर ये इतने बुरे थे, मौला अली ने अपनी खिलाफत के दौर में आके तलवार क्यों नहीं खींची? है सवाल ना जी, अक्सर बच्चे पूछते हैं, हमसे आके पूछते हैं जी जब दरवाजे पे आग लगा रहे थे तो मौला अली ने तलवार क्यों नहीं निकाली? अली की खामोशी को क्या समझा जाए? जब तुमने बिस्तर मोहम्मद पे सोता हुआ अली देखा था और तुमने कुरान की आयत भी उतरते हुए देखी थी कि अब ये मेरी रजाओं का मालिक है, तो तुम्हें समझ आना चाहिए था कि अब इसकी अपनी रजा कोई नहीं। अब इसकी अपनी रजा कोई नहीं, अब ये इसके अंदर अपनी कोई मर्जी शामिल नहीं, अब इसके अंदर है मर्जी तौहीद शामिल, क्योंकि सौदा हो गया है, ये कुछ बेच चुका है कुछ ले चुका है। अब रजाए तौहीद है इसके अंदर। अब जब तुमने रजाए तौहीद का मालिक मान लिया, अब सर पे कुरान रख के बताओ फरौन को रिस्क कौन देता था? नमरूद को जिंदगी किसने दी थी? शद्दाद को बादशाह किसने बनाया था? अगर ताकत के होते हुए फरौन, नमरूद, शद्दाद, हमान, करून को खुदा छोड़ दे, उसकी रबूबियत में कोई फर्क नहीं आता। अगर 2-3 मुनकरों को अली छोड़ दे तो अली की इमामत में भी कोई फर्क नहीं आता।
بس گزارش سرکار یہی ہے کہ ان پہ سوچنا نہیں، ان پہ سوچنا۔ واللہ با حسین یہ ہمارے ذہنی سورس ہی نہیں کہ ہم انہیں سوچ سکیں۔ یہ جو نام دیے ہیں یہ بھی ہمارے تسکین قلب کے لیے انہوں نے دے دیے ہیں۔ قبلہ میں صحیح کہہ رہا ہوں سر، یہ ہمارے دل کے سکون کے لیے ہمیں دے دیے ہیں کہ یہ نام یہ ہے، یہ ہیں، یہ ہیں۔ ورنہ میں ہر مجلس میں ہر پروگرام میں کہتا ہوں میم نہ تھی تو یہ محمد تھے، عین نہ تھی تو یہ علی تھے۔ یہ سب ایسے یہ کہہ دینا، میں تو اس سے بھی آگے کی کسی منزل پہ جا کے سوچ رہا ہوں اور اپنے معرفت کے پرندے کو دیکھ رہا ہوں، نور سے بھی آگے ہے۔ میں دلیل دے دیتا ہوں، میرے پاس میں دلیل ممبر پہ بغیر دلیل کے گفتگو کو میں آتی نہیں۔ سرکار نور سے آگے ہیں۔ اگر نور ہی انہیں سمجھا جائے گا، پھر جبریل بھی نور ہے، یہ رک گیا تھا۔ اب جس بندے نے سر نہیں ہلانا زبان ہلانی ہے تو پھر میں اگلا جملہ کہوں گا، یہ نور توحید سے نہیں، یہ مشیت توحید سے ظاہر ہوا۔ یہ ہے اللہ کا ارادہ۔ ان کو سوچنا نہیں کیا تھا، کیوں تھے، کیسے تھے، کہاں تک ماننا ہے، کیا کرنا، یہ نہیں۔ نہ ان کے دشمنوں پہ سمجھوتا کرنا ہے۔ 3 کام خدا تمہارے ساتھ مل کے کرتا ہے۔ اللہ نماز نہیں پڑھتا، وہ کسی کے آگے جھک جائے وہ اللہ رہتا ہی نہیں۔ وہ روزہ نہیں رکھتا، روزہ وہ رکھتا ہے جسے بھوک لگتی ہو چھوڑ دے، اسے تو لگتی نہیں۔ وہ اٹھ کے عبادت نہیں کرتا، اٹھتا وہ ہے جو سوتا ہو، اسے اونگ ہی نہیں آتی۔ قرآن ممبر پہ لے کے آؤ، 3 کام ہے جو اللہ تمہارے ساتھ مل کے کرتا ہے۔ ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی، ایک وہ تمہارے ساتھ مل کے درود پڑھتا ہے، ایک وہ تمہارے ساتھ مل کے لعنت کرتا ہے۔ تیسرا کام خدا نے کہا تم بھی انتظار کر رہے ہو، میں بھی انتظار کر رہے ہوں۔ بس یہ 3 کام توحید ہم سے لینا چاہ رہی ہے، اور 3 کاموں میں توحید ہمارے ساتھ ہے۔ خدا نے کہا تم ان سے محبت کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ان کی دوستی کا معیار یہ ہے کہ ان کا دوست ان کا نہیں ہوتا، میرا ہوتا ہے۔ ان کا دشمن ان کا نہیں ہوتا، میرا ہوتا ہے۔ ہم کسی کو بطول کا دشمن سمجھ کے برا نہیں کہتے، وہ توحید کا دشمن۔ بس یہی کلام تھا۔ 3 کام جو ہیں یہ امام کے ناصرین کو ہونے چاہیے۔ پہلا کام ہے آل محمد سے محبت، لیکن معرفت کے ساتھ، اندھی محبت نہیں، جو چاہو کرو اور پھر کہو کہ ان کے محب ہیں۔ محبت تقاضے مانگتی ہے، اور جس حجت کی ریت ہے اگر اس سے ملنا ہے، اس سے ملاقات ہے، تو پھر یہی کام کرنے ہیں۔ اگر امام سے ملاقات چاہتے ہیں تو امام سے ملاقات، میں نے پہلے گفتگو میں کہا، ہر شیعہ کو نصیب ہوتی ہے لیکن وہ پہچانتا نہیں۔ جب آپ کو پاتا ہوں میں، آپ کو پاتا نہیں، یا تو کھو جاتا ہوں میں یا کھو دیا جاتا ہوں میں۔ امام سے ملاقات کے لیے آل محمد سے محبت، آل محمد کے دشمنوں سے لعنت، برآت کا اظہار کرنا، ان سے نفرت کا اظہار کرنا۔ شب بھی شب برآت ہے۔
ٹھیک ہے. تیسرا کام کرنا ہے امام کا انتظار کرنا, اور جب میرے مولا آ جائیں گے اذان ہو جائے گی, انتقام شروع ہو جائے گا, وقت نماز آئے گا. کمال الدین و تمام نعمہ شیخ صدوق بہار علامہ مجلسی کی جتنی کتابیں چاہو شیعہ معتبر کتابیں ممبر پہ لا کے دکھانے کے لیے تیار ہوں. امام نماز پڑھائیں گے, عیسیٰ جیسا نبی پیچھے کھڑا ہوگا, مال کے اشتر پیچھے کھڑے ہوں گے, کمبر پیچھے کھڑے ہوں گے, میسم پیچھے کھڑے ہوں گے, عمار پیچھے کھڑے ہوں گے, حسین کے عزادار نوکر پیچھے کھڑے ہوں گے, آل محمد کے محب پیچھے کھڑے ہوں گے, نام نہاد شیعہ بھی آ جائیں گے, لبیک کی صدا بھی سن لی, معرفت والے درجے پہ بھی چلے گئے. سب کچھ ہونے کے بعد جب آخری امتحان ہوگا امام پیچھے کھڑے کر کے نماز پڑھائیں گے. نماز پڑھنے کے بعد امام اپنے نوکر یحییٰ سے کہیں گے یحییٰ تلوار لے, تیسری صف میں فلاں بندہ کھڑا اس کی گردن مار کیا, چھٹی صف میں فلاں بندہ کھڑا اس کی گردن کاٹ کیا, 13ویں صف میں وہ بندہ کھڑا اس کی گردن کاٹ کیا. یحییٰ ہاتھ جوڑ کے کہے گا مولا صدا تیری پہ آئے, لبیک تیرے کہنے پہ کیا, اقامت تیرے پیچھے پڑھی, انہوں نے نماز تیرے پیچھے پڑھی, گردنیں کیوں کٹوا رہا ہے؟ امام نے کہا انتقام بھی اللہ کے گھر سے شروع کر رہا ہوں, مانتے بھی ہمیں تھے, شک بھی ہم پہ کرتے تھے. سارے بولو مل کے بولو نا